سوال یہ ہے کہ سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ملٹری انسٹالیشنز لگی ہوں یا ڈیفنس ریلیٹڈ اکوپمنٹس لگے ہوں، ان ایریاز میں اگر کوئی ایسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے جو قابل مواخذہ ٹھہرتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اب ایک اور ڈیبیٹ بھی ہے کہ اگر آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کے تحت فنڈامنٹل رائٹس لوگ استعمال کرتے ہیں اپنا اور پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی سوشل انجسٹس کے خلاف، تو وہ جو ان کی بنیادی حقوق کی حیثیت ہے وہ اس سے کیا یہ متصادم نہیں ٹھہرتی کہ انہیں ملٹری کورٹ جو ہے قابل مواخذہ بنا دے. یہ سوال اصل میں یہ 9 مئی جو ہے نا اس کے جو ہے پس منظر میں اٹھ رہے ہیں، اور کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کیا اور وہاں پہ ریویو بھی فائل ہوا اور سپریم کورٹ نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن بہرحال اس سنوائی کے دوران یہ حکم عدالت عظمیٰ نے فرمایا تھا کہ جن کیسز کو آپ نے آلموسٹ نمٹا دیا ہے تو آپ اس پہ اپنے فیصلے صادر کر دیں، اور جو لوگ جو ہیں انہیں ریلیز کیا جا سکتا ہے انہیں ریلیز کیا جائے. کئی نوجوانوں کو، کئی ملزموں کو مجرم ٹھہرایا جا کے اور ان کی سزائیں انڈر گراؤنڈ کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ریمیڈی کیا ہے. کیا وہ اپنی سزا اور جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنی جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے فیصلہ حاصل کرنے کے لیے اپروچ کریں گے، یا پھر انہیں ملٹری ایکٹ کے، آرمی ایکٹ کے تحت ہی جو ہے وہ کوئی ریلیف جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس کرتی ہیں ان کے خلاف 40 دنوں کے اندر اپیل فائل کرنی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایپیلیٹ فورم ہوتا ہے، وہ بھی آرمی کے افسران کا ہوتا ہے، وہ کیس کی سنوائی کر کے کیس کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں. وہ لوگ جو کہ ریلیز کیے گئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگریوڈ ہے اور انہوں نے اپنی سزاؤں کو چیلنج کرنا ہے تو انہیں 40 دنوں کے اندر اندر اپیل جو ہے وہ فائل کرنی ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس ہی کے حوالے سے. پھر اس سلسلے میں وہ اپیل فائل کریں گے، پھر وہ بتائیں گے خاص طور پہ متعلقہ فورم پہ کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ وکیل کرنا چاہتے ہیں، انہیں وکیل کی اجازت ملے گی. متعلقہ وکیل جو ہے وہ اپنا بار کونسل کا لائسنس اور وکالت نامہ وغیرہ وہ جمع کروائے گا. پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ کیس کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ انہیں نہیں دی جاتی. تو جس وقت کوئی بھی کونسل اس کیس میں انگیج ہوگا اور وہ رجوع کرے گا تو اسے اس بات کا ایکسیس مل سکے گا کہ وہ وہاں پہ ارینجمنٹ کے تحت بیٹھ کے کیس کی پوری ہسٹری جو ہے پڑھ سکے، شہادتیں پڑھ سکے، اور اس پہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کر سکے، اور پھر دوران آرگومنٹ جو ہے ان کو بیان کر سکے. ان کی کاپیز وغیرہ، ان کی مصدقہ نقول وغیرہ، ان کا کوئی پروسیجر در حقیقت وہاں پہ پریکٹیکلی ہے نہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ 40 دنوں کے اندر آپ نے اپیل کرنی ہے، اور اپیل کی سنوائی کے لیے آپ اپنے وکیل کو کر سکتے ہیں، اپنا کاؤنسل کر سکتے ہیں، اور ملٹری کورٹ جو ہے وہ اسے سنے گی. ریکارڈ جو ہے وہ ادھر ہی انہی کی جورسڈکشن میں جا کے پڑھ کے جو ہے اپنا ذہن تیار کر سکیں گے اور قانون کے مطابق آرگیو کریں گے. اور پھر اگر اس کے فیصلے سے بھی ایگریوڈ ہوں تو پھر راستہ کھلتا ہے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا، اور وہاں پہ یقینی طور پہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن اور متعلقہ تمام تر جو اعتراضات ہیں فیئر ٹرائل کے حوالے سے وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، اور عدالت سن کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو فرق دونوں میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے ملٹری کورٹس ہوں گی، اور ہائی کورٹ پہنچیں گے تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے تحت کیس کا فیصلہ ہوگا. یقینی طور پہ یہ حساس کیسز ہیں اور انہیں بڑی احتیاط سے کرنا ہوں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ایگریوڈ ہے وہ عدالت سے فوری طور پہ رجوع کرے 40 دنوں کے اندر. اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہے ضرور، اس لیے کہ کل انہیں ملازمتوں کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے یا پھر اور متعلقہ ایریاز ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ الیکشنز پہ بھی اثر انداز ہو، تو اسے اگر چیلنج کرنا ہوگا تو 40 دن کے اندر اندر انہیں کر لینا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا، تاکہ جو ہے وہ داد رسی حاصل کی جا سکے. یہ ضروری تھا
कि आपको बताऊँ इसलिए कि हमारे सतह पे भी बाकायदा हमारी प्रिजन कमेटीज़ बनी हैं, और वो प्रिजन कमेटीज़ जो हैं वो इस मामले के लिए तैयार हो रही हैं कि मुल्क भर में जहाँ भी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से सज़ाएँ होती हैं तो एग्रीव पार्टीज़ अगर चाहें तो उन्हें मुआवनत फ़राहम करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से तैयार बैठे हों और हम पूरी सहूलत और सपोर्ट उन्हें फ़राहम कर सकें। मिलिट्री कोर्ट्स दर हकीकत सिविलियंस के लिए कभी भी पसंद नहीं किए गए, ना ही पसंद किए जाते हैं, ना ही पसंद किए जाएंगे। अब ये ज़रूर है कि ये सवाल भी सामने आया है कि क्या ये जो कोर कमांडर हाउसेस होते हैं या मुतल्लिक़ आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसेज होते हैं, तो क्या ये जो है इन्हें भी कहा जाएगा कि ये ऐसे इलाके हैं जो कि जुरिसडिक्शन जिसमें आर्मी एक्ट के तहत अप्लाई होगी। तो उसके लिए ये है कि कोई भी इदारा हो, अगर वहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशन मौजूद है, नेटवर्किंग है, डिफेंस रिलेटेड नेटवर्किंग है, तो फिर जो है वहाँ पे जो है दलील ये दी जाती है कि वहाँ पे जुरिसडिक्शन जो है वो होगी। इस नुक्ते को भी कंटेस्ट करना पड़ेगा, किया जाना चाहिए और किया जाएगा। सो ये वो सवालात हैं कि जो मैं समझता था कि इनका जवाब आप तक पहुँचाया जा सके ताकि आपके लिए ये कारआमद साबित हो। शुक्रिया।